فابیہ کو تو صرف اپنا بچہ بچہ لگتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی پرواہ نہیں۔ اپنی ماں کو بھی سنا دیتی ہے کہ زین کو چپ کروائیں، میں اور ارحم سو ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اب ماں کہتی ہیں کہ میں تو اس کو کتنی دیر سے چپ کروانے کی کوشش کر رہی ہوں، تو فابیہ کو پھر سے سنانے کا موقع مل جاتا ہے کہ اسی لیے میں اس بچے کے خلاف تھی کہ اس عمر میں آپ نہ سنبھال پائیں گی اس کو، پر آپ کو تو اس بچے کو پیدا کرنا ہی تھا۔ جتنا فابیہ تنگ کر رہی ہے، لگتا ہے کہ اس کی ماں بالآخر اسے کہے گی کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ، جبکہ فابیہ تو یہ چاہتی ہے کہ وہ المیر کو بھی سسرال سے بلا لے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور اسی گھر میں ہی سیٹل ہو جائیں۔ ابھی تو ویسے بھی فابیہ نہیں جانتی کہ سسرال کے حالات کیا ہو چکے ہیں، کیونکہ شاہویر کی دوسری شادی کا ابھی تک ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ادھر شاہویر کی ماں نے صحیح کام چلائے ہوئے ہیں، اب تو وہ آصف صاحب پہ بھی فل ڈورے ڈال رہی ہیں۔ جب دیکھتی ہیں کہ آصف صاحب صبح جلدی اٹھ کے اخبار پڑھ رہے ہیں اور ان کی بیوی سو رہی ہیں، تو خود ہی ان کے پاس آ کے کہتی ہیں کہ میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، آپ کے لیے بھی بنا دوں۔ آصف صاحب جو کہ ویسے تو اسے اگنور کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے اچھے طریقے سے بات کر رہی ہے تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے لیے بنا رہی ہیں تو مجھے بھی بنا دیجیے۔ اب وہ تو ویسے ہی آصف صاحب کو قابو کرنے کے چکر میں ہیں، کیونکہ یہ تو وہ جان چکی ہیں کہ شاہویر کے ہاتھ میں مزید کچھ نہیں پڑا، تو وہ اس کے گھر کو بکوانا چاہتی ہیں اور انہیں یہی لگ رہا ہے کہ شاید آصف صاحب کا گھر ہے۔ لیکن جب ان کے اوپر یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ یہ گھر آصف صاحب کا نہیں بلکہ عنبر بیگم کا ہے، تو ان کی امیدوں پہ پانی پھر جائے گا، جو بلا وجہ خود کو تھکا کے آصف صاحب کے لیے ناشتے تک بنا رہی ہیں۔ بہرحال ڈرامے کی سٹوری تھوڑی سی عجیب ہوتی جا رہی ہے، جیسے کہ عنبر بیگم اپنے دونوں بیٹوں سے کہتی ہیں کہ بجلی کا بل بھر دو، لیکن کوئی بھی نہیں بھرتا، تو وہ ارحم کو یہ سنانے لگ جاتی ہیں کہ اگر تم لوگ ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو بتا دو، ہم اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کسی اولڈ ہوم میں رہ لیں گے۔ حالانکہ گھر ان کا اپنا ہے، ان کا ہسبینڈ کماتا ہے، انفیکٹ بیٹوں سے تو زیادہ ابھی تک بھی وہی کما کے ان کا خیال رکھ رہا ہے، تو انہیں اب ٹینشن کس بات کی ہے، بلا وجہ ہی دکھیاری ماں بن کے بیٹھی ہیں۔ اور اگر بیٹوں کے ایٹیٹیوڈ سے اتنی ہی تنگ ہیں تو الٹا ان کو گھر سے کیوں نہیں نکال دیتی؟ انفیکٹ جیسا شاہویر نے کیا تھا، اگر انہیں ایمان سے واقعی ہمدردی ہوتی تو کب کا ہی شاہویر کو گھر سے نکال دیتے، لیکن پتہ نہیں کیا عجیب بات دکھائی، شاہویر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ساتھ اپنی ساس کو بھی گھر لے آیا ہے، اور گھر والے ایمان کے سامنے مظلوم بن کے دکھا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ شاہویر کو پہلے ہی دن سے کہیں کہ بھئی تم نے دوسری شادی کرنی ہی ہے تو جاؤ اپنی بیوی کو یہاں سے لے کے جاؤ، ویسے بھی تمہارا سارا حصہ تو ہم تمہیں دے چکے ہیں دکان میں سے، تو اب اپنی بیوی اور اس کی ماں کو خود ہی پالو، ہمارے گھر بلا وجہ لا کے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ مطلب عنبر بیگم نے یہ برداشت ہی کیسے کر لیا کہ یوں ایک عورت جو کہ بیوہ ہے اسے اپنے گھر میں رہنے کی پرمیشن دے دی؟ ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ بلا وجہ ان کے ہسبینڈ کے اوپر ڈورے بھی ڈال سکتی ہے؟ لیکن نہیں، انہوں نے تو شاہویر کے سامنے معافیا مانگ مانگ کے دکھائی ہیں، جیسے یہ لوگ اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوں۔ اوپر سے ماہنور کی ماں گھر کے ہر پنگے میں اپنی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھتی ہے۔ مہک جس کا موڈ ہر کسی کے ساتھ اب چڑچڑا ہی رہنے لگا ہے، کیونکہ اس کی خواہش بھی اس گھر سے نکلنے کی تھی، وہ تو آریان کے ساتھ باہر کے ملک میں سیٹل ہونا چاہتی تھی اور ایک حسین زندگی کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے، لیکن آریان نے اس کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ اپنے سارے کے سارے پیسے دوست کے ہاتھوں لٹا کے بیٹھا ہے، اور اب اس کے پاس اتنے تک پیسے نہیں کہ مہک کو 40-50 ہزار ہی دے سکے، جبکہ مہک کو ماہنور کی ماں پہ اتنا شدت سے ایک دم سے ٹرسٹ ہو گیا ہے کہ وہ 50 ہزار بھی خرچ کرنے کے لیے راضی ہے۔ اتنی پڑھی لکھی لڑکی لگتی ہے، پہلے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تعویذ اور بابوں پہ یقین رکھے گی، اور پھر ماہنور کی ماں سے پوچھے بھئی آپ پہلے ہی دن میری اتنی ہمدرد کیسے ہو گئی ہیں، اور پھر اگر ہمدرد ہو ہی گئی ہیں تو چلے ٹھیک ہے، پہلے آپ اپنے کراماتی بابا سے تعویذ لے دیں، اگر مراد پوری ہو گئی تو 50 ہزار کیا لاکھ بھی دے دوں گی۔ لیکن نہیں، وہ تو آریان صاحب کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہیں کہ مجھے 50 ہزار ابھی کے ابھی چاہیے، اور ایک بھی دفعہ دل میں یہ شک تک نہیں پیدا ہوا کہ ماہنور کی ماں ٹھگ بھی تو ہو سکتی ہے۔ ایمان کو جس طرح مضبوط دکھایا گیا ہے وہ بہت ہی اچھا لگا۔ ایمان کی یہ مضبوطی دیکھ کے دل کو ایک سکون پہنچا کہ اب اگر مڈل کلاس لڑکیوں میں بھی ایسے آدمی بے وفائی کریں گے تو ان کے پاس یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ٹاکسک ریلیشن میں جڑی نہ رہیں، بلکہ ایسے آدمی کو چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر آ جائیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کی کوشش کریں۔
ایون اگر ان کے بچے بھی ہیں تو وہ ان کو بھی خود ہی پال سکتی ہیں اور ایک اچھی زندگی دے سکتی ہیں۔ اور پھر آفس میں ویسے بھی پروموشن ملنے والا ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ایمان کو ہی ملے گا، کیونکہ جتنی محنت سے وہ کام کرتی ہے وہ ڈیزرو بھی کرتی ہے۔ آفس کا ماحول بھی اچھا خاصا ہے۔ ایمان کی زندگی میں اب کوئی ڈپریشن نہیں آیا۔ ہاں، مجھے تھوڑا برا لگا تھا کہ جس طرح عنبر بیگم نے ایمان کو کال کر دی کہ اپنا سامان آ کے لے جاؤ اور مجھ سے مل بھی لو۔ اگر وہ ایک اچھی ساس یا ایون اچھی پھپھو ہی ہوتی تو وہ ایمان کے گھر جا کے بھی تو اس سے مل سکتی تھی اور اس کا سامان اسے وہاں جا کے بھی تو دے سکتی تھیں، یوں اسے گرا کے یہاں بلانا کہ خود ہی آ کے اپنا سامان لے جاؤ۔ اور پھر جب وہ جانتی ہیں کہ شاہویر اب اپنی بیگم کو بھی گھر میں لے آیا ہے تو انہیں یہ بھی پتہ ہی ہوگا کہ اگر ایمان یہاں آئے گی تو ماہنور سے بھی اس کا آمنا سامنا ہوگا۔ پتہ نہیں وہ کیا دیکھنا چاہتی تھی۔ بہرحال ایمان کی اس وقت مضبوطی دیکھ کے تو شاہویر بھی حیران رہ جاتا ہے، الٹا اس کے دل میں ایمان کے لیے ابھی بھی محبت ہے۔ یہ بات بھی کہیں نہ کہیں محسوس ہو رہی ہے، جس طرح وہ ایمان سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایمان صاف انکار کر دیتی ہے کہ تمہارے اور میرے بیچ میں اب ایسا کوئی رشتہ نہیں رہا کہ ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ تم اپنی اگلی شادی میں خوش رہو، میں بھی اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ اور سامان لے کے فوراً ہی وہاں سے چلی جاتی ہے، کیونکہ شاید ایمان شکایتیں کرتے کرتے تھک ہی گئی ہوگی، اور بہتر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب اگلا بندہ زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے تو آپ بھی اسے بھلانے کے لیے جلدی کریں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ کیا پتہ خدا نے آپ کی قسمت میں کتنی کامیابیاں لکھی ہوں۔ ماہنور کو تو اس بات پہ بھی غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ ایمان اپنا سارا کا سارا گولڈ بھی یہاں سے لے کے چلی گئی ہے، اور شاہویر سے کہتی ہے کہ تمہیں سارا گولڈ اس کو دینا نہیں چاہیے تھا، پر شاہویر صاف ہی کہہ دیتا ہے کہ وہ سب چیزیں تو ایمان کی ہی تھیں۔ اب ماہنور اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دیتی ہے اور شاہویر سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اب مجھے بھی گولڈ کی چیزیں بنا کے دو۔ شاہویر جو کہ پہلے ہی کنگلا ہو چکا ہے، وہ تو الٹا فی الحال ماہنور سے ہی کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی سیونگ بچی ہے تو مجھے کچھ پیسے چاہیے، جو کہ ماہنور صاف انکار کر دیتی ہے کہ نہیں، میرے پاس تو 1 روپیہ تک نہیں ہے، وہ سب تو میں اپنے کاروبار میں لگا چکی ہوں۔ اور پتہ نہیں اتنا بھولا شاہویر کہ اس سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ بھائی 20-25 لاکھ تو میں ہی تمہیں دے چکا ہوں، ایسے کون سے کاروبار میں لگا رہی ہو جس سے تھوڑا سا بھی پروفٹ نہیں آ رہا۔ خیر فی الحال شاید ماہنور کی محبت میں اندھا شاہویر یہ سب دیکھ نہیں پا رہا، لیکن کچھ عرصے بعد جب ماہنور کا بھوت سر سے اتر جائے گا تب اسے حقیقت بھی دکھائی دینے لگے گی، اور ماہنور سے پوچھے گا ہی کہ ایسا کون سا کاروبار ہے جس سے کوئی بھی پروفٹ نہیں آ رہا۔ دیکھا جائے تو ان بھائیوں میں زندگی تو مزے کی المیر کی ہی گزر رہی ہے، جو کہ سارے رشتوں کو چھوڑ کے اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہتا ہے، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ خوش ہے، تبھی اس کی زندگی میں ابھی تک کوئی ٹینشن نہیں۔ آصف صاحب کو البتہ دکان میں اب تھوڑا عجیب محسوس ہونے لگے گا کہ جس دکان کے وہ مالک ہوا کرتے تھے، اب انہیں کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ ایک غلامی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ دکان مالک انہیں کہے گا کہ اگر آپ گاہک کو بھگتا چکے ہوں تو گودام سے جلدی سے سامان بھاگ کے لے کے آئیں۔ آصف صاحب کی اب یہ عمر تو نہیں رہی کہ وہ بھاگ بھاگ کے گودام کے چکر لگائیں، لیکن شاید مالک کو بھی آصف صاحب ہی پورا بھروسہ ہے، اسی لیے یہ کام وہ آصف صاحب کے ہی ذمہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب کیا آصف صاحب ایسے بڑھاپے میں اتنے سخت کام کر پائیں گے یا پھر اس نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی اقساط کے ساتھ جڑے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔